ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یہ جبرائیل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اتنا جو فاصلہ رہ گیا تھا نا 2 کمانوں کا یا اس سے بھی زیادہ قریب، یہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے۔ یہ عام لوگ بیان نہیں کرتے، عام خطباء کی زبانوں پر ایسے ہی مشہور ہے کہ معراج کی رات وہ آیت پڑھتے ہیں تو مراد وہی لیتے ہیں کہ وہاں، تو یہ زمین پر تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، یہ اس وقت جبرائیل اوپر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اوپر تھے آسمانوں پر سدرۃ المنتہا کے پاس، اس وقت بھی جبرائیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ اور آپ خود فرماتے ہیں بخاری شریف کے اندر ہے کہ میں نے جبرائیل کو ان کی اصلی صورت کے اندر جو ہے نا 2 بار دیکھا ہے، ایک بار ادھر دیکھا ہے آسمانوں والا جو ہے نا، ان میں سے ایک بار جو ہے نا وہ زمین پر ہی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تفسیر جو ہے نا سب سے زیادہ صحیح ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کر دی ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب سے یہ تفسیر۔ اور حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے، زمین پر، یہی آیت کے تحت لکھا ہے ثم دنا فتدلی۔ اور احسن البیان تفسیر جو ہے نا اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، حافظ ابن کثیر کا قول ادھر بھی نقل کیا ہے، بلکہ ابن جریر جو تفسیر طبری ہے محمد بن جریر طبری کی، انہوں نے وہ آسمان والا مراد لیا ہے، تو حافظ ابن کثیر نے ان کا رد بھی کیا ہوا ہے، اسی مقام پر ان کی تردید فرما دی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہی زیادہ صحیح ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہی تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے ان کو اصلی صورت میں دیکھا، اور ان کے 600 پر تھے، جبرائیل کے 600 پر تھے۔ تو یہ پہلی بار دیکھنا ہے، یہ پہلی بار، اور دوسری بار جو ہے نا وہ معراج والی رات ہے، یعنی یہ جو ہے نا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یہ ہے معراج والی رات، یہ بعد میں ہے، بعد میں، یہ تفسیر ابن کثیر میں اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ عند سدرۃ المنتہا جو ہے نا یہ قرینہ ہے اس کا، کیونکہ اس کے ساتھ ہے عندہا جنت المأویٰ، یہ قرینہ بن گیا ہے، یہ وہاں کا ہے۔ اور پہلا ثم دنا فتدلی یہ زمین والا ہے۔ اور جبرائیل کا وہاں ذکر بھی ہے، علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق المبین، دیکھو افق مبین کا بھی آ گیا اس میں، یہ اسماء دنیا کا افق مبین ہی مراد ہے۔ یہ سورہ نجم 5 نمبر ایسے 7 تک جو ہے نا یہ آتے ہیں۔ تو یہ بلند کنارہ، واضح کنارہ، یہ افق مراد ہے، آسمان کا کنارہ۔ تو یہ عام طور پہ ایک تفسیر مشہور ہے، یہ تفسیر عثمانی، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کی، اس میں بھی انہوں نے یہی لکھا ہوا ہے، یہ واضح کر کے لکھا، کھول کے لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ ابتدائے نبوت میں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل اپنی اصلی صورت میں ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آئے، اس وقت آسمان ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ان کے وجود سے بھرا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ یہ غیر معمولی اور مہیب منظر پہلی بار آپ نے دیکھا تھا، آپ دیکھ کر گھبرائے تو سورۃ مدثر نازل ہوئی۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، تفسیر عثمانی کے اندر یہ اسی آیت کے تحت نقل کیا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ آسمانی، کیونکہ اس وقت معراج ابھی ہوا ہی نہیں تھا، معراج یہ پہلے کی بات ہے، تو اونچے کنارے سے اکثروں نے افق شرقی مراد لیا ہے، یعنی جو مشرقی جانب کا کنارہ ہے نا آسمان کا پورا، وہاں جبرائیل نمودار ہوئے تھے، ظاہر ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر قریب ہوتے گئے، وہیں سے جانا قریب ہوتے ہوتے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا آپ کے پاس ہی آگے جبرائیل، تو یہ مراد ہے۔ اور ثم دنا فتدلی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جبرائیل اپنے اصلی مستقر سے تعلق رکھنے کے باوجود نیچے اترے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر نزدیک ہو گئے کہ دونوں کے درمیان 2 ہاتھ یا 2 کمانوں سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص
بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی بھیجی۔ غالباً اس سے مراد صورت مدثر کی یہ آیات ہیں، یعنی پہلی شروع کی چند آیات۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ آیتیں جو ہے نا، یہ مراد ہیں، یہ جو یہاں آیا ہے اوہا الی عبدہ ما اوہا۔ تو یہ اسی طرح ما کذب الفؤاد ما رآ، یہ آیت نمبر 11 ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یعنی جبرائیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ سے دیکھا اور اندر سے دل نے کہا کہ اس وقت آنکھ ٹھیک ٹھیک جبرائیل کو دیکھ رہی ہے، کوئی غلطی نہیں کر رہی، کچھ کا کچھ نظر آتا ہو۔ ایسا کہنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سچا تھا۔ حق تعالی اسی طرح پیغمبروں کے دلوں میں فرشتہ کی معرفت ڈال دیتا ہے، ورنہ رسول کو خود اطمینان نہ ہو تو دوسروں کی اطمینان کہاں سے دستیاب ہو سکتا ہے، دوسروں کو اطمینان کہاں سے دستیاب ہو سکتا ہے۔ یہ بھی تفسیر عثمانی کا ہی ہے۔ اسی طرح افتمارونہ علی ما یری کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہی بھیجنے والا اللہ، وہی لانے والا فرشتہ، جس کی سیرت و صورت نہایت پاکیزہ اور فہم و حفظ وغیرہ کی تمام قوتیں کامل، پھر اتنا قریب ہو کر وہی پہنچائے کہ پیغمبر اس کو اپنی آنکھ سے دیکھے کہ اس کا صاف اور روشن دل اس کی تصدیق کرے، تو کیا ایسی دیکھی بھالی چیز میں تم کو حق ہے کہ تم اس پیغمبر کے ساتھ فضول بحث و تکرار کرو اور جھگڑے نکالو؟ یہ بھی تفسیر عثمانی کے اندر ہی لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح یہ سورہ تکویر کی آیت نمبر 19 سے 23 تک، وہاں بھی یہ بیان ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر کیا ہے، یہاں بھی وہی لفظ آ گیا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ۔ تو یہاں بھی مشرقی کنارہ کے پاس اس جبرائیل کی اصلی صورت میں صاف صاف دیکھا۔ اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ شاید دیکھنے یا پہچاننے میں کچھ اشتباہ اور التباس ہو گیا ہوگا، جس کو فرشتہ سمجھ لیا ہو وہ واقع میں فرشتہ نہ ہوگا، ایسے نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا اشکالات واضح ہونے کے باوجود بھی کئی لوگ آج تک یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ثم دنا فتدلی، یہ معراج کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور اس سے بڑھ کے جو ہے نا پھر اور تفسیر جو صحیح نہیں ہے وہ یہ ہے کہ دنا کا فاعل اللہ تعالیٰ کو بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قریب ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا، یہ تو بالکل بنتی ہی نہیں ہے، اس جگہ پر جو ہے نا بنتی ہی نہیں ہے کہ ہے ہی زمینی وہ رویت جبرائیل کی۔ تو وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ اس میں ہے معراج والی، اس میں وہ لفظ نہیں ہے یہ دنا والا دنو۔ تو یہ صحیح تفسیر جو ہے نا یہ یاد رکھیں وہی ہوتی ہے جو زیادہ منقول ہو، صحت سند کے ساتھ جو تفسیر منقول ہو جائے نا، ثابت ہو جائے، اس کے مقابلہ میں کوئی دوسری تفسیر پیش کرنا یہ صحیح نہیں ہوتا۔ یہ اسی طرح یہ اشکال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پیش آیا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ حدیث بیان فرمائی تھی آپ کے سامنے کہ من حوسب عذب، جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب دیا جائے گا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں ایک آیت کریمہ آئی کہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، سورۃ الانشقاق، کہ جسے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اس سے حساب آسان لیا جائے گا۔ اس پر یہ ظاہری اشکال تھا ام المومنین عائشہ کا کہ آپ تو فرماتے ہیں من حوسب عذب، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اشکال کا ازالہ فرما دیا۔ وہ یہ تھا کہ قرآن میں وارد حساب یسیر سے مراد عرض ہے، یہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے 103 نمبر حدیث، 4939 نمبر حدیث بخاری شریف کے اندر۔ تو اس میں جو ہے نا یہ حساب یسیر کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد بتایا کہ عرض سے مراد بندے کے سامنے اس کے اعمال پیش کرنا،
پیش کرنا بھی کہہ سکتے ہیں، پیش کیا جانا بھی کہہ سکتے ہیں۔ عرض مصدر معروف ہو جائے یا مصدر مجہول، یعنی بندے کے سامنے اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے، اور پیش بھی اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اعمال سے مراد جو ہے نا وہ اعمال ہیں جو برے ہیں، یعنی جن کو گناہوں کے ساتھ تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ تو لیکن جس سے حساب میں پوچھ گچھ کی گئی تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو آپ نے فرمایا تھا من حوسب عذب، وہاں محاسبہ سے مراد تھا یعنی پوچھ گچھ کرنا، یعنی پوری جانچ پڑتال کرنا، پورا احتساب کرنا، یعنی اس طرح سوال کرنا کہ تو نے گناہ کیوں کیے تھے، یہ بتا کیوں کیے تھے، اس طرح ایک ایک گناہ کے بارے میں پوچھنا، کیوں کیے تھے بتا۔ اور عرض سے مراد یہ ہے کہ صرف گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے، پیش کیے گئے ہیں کہ میرے بندے تو نے یہ اس طرح گناہ کیے، تو یہ نہیں کہا گیا کہ کیوں کیے، بس کہ ذکر کیے گئے۔ پھر اپنی نعمت یاد دلانے کے لیے کہہ دیا گیا کہ میں نے دنیا میں تجھ پر پردہ رکھا تھا، آج میں تجھے بخش دیتا ہوں۔ یہ ہے عرض فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یعنی ایک ہوتا ہے محاسبہ اور مناقشہ فی الحساب، کہ بریکی اور پوری جانچ پڑتال اور پوری پوچھ گچھ کر کے حساب لینا، یہ مراد ہے من حوسب عذب۔ اور دوسری جو آیت کریمہ ہے اس کے اندر وہ عرض مراد ہے، عرض۔ تو یہ ہر ایک کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایسے عرض ہی ہو، کئی نیک متقی ہوتے ہیں، کبھی کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے بے تقاضا بشریت، تو وہ متقی جو ہے نا وہ ڈرتا بھی ہے کہ میرا گناہ پتہ نہ چل جائے کسی کو، اور اندر اندر نادم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، توبہ استغفار وغیرہ ڈرتا بھی ہے۔ اس طرح کے جو گناہ ہے نا اللہ تعالیٰ پیش کرے گا، اور اپنی نعمت بتانے کے لیے کہ دیکھ تو نے اتنے اتنے کیے تھے، میں نے آج تجھے بخش دیا، دنیا میں بھی میں نے تجھ پر پردہ رکھا تھا۔ لیکن دوسرے لوگ جو ہے نا جو گناہ کرتے ہیں تو پرواہ ہی نہیں کوئی کرتے، نہ توبہ نہ استغفار، بس کوئی ندامت ہی نہیں آتی ان کے چہروں پر۔ اس لیے اگر روایت آتی کل امتی موافات الا المجاہرین، یہ مجاہرین جو ہے نا یہ اس لائق ہیں کہ ان کا جو ہے نا محاسبہ یعنی مناقشے والا حساب ہو۔ یہ اشکال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل فرما دیا تھا۔ فسوف یحاسب حسابا یسیرا کی گویا کہ یہ تفسیر ہے، یہ جو عرض کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اشکال پیدا ہوا تھا، ان کے دل کے اندر ایک اشکال پیدا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ قرآن مجید میں یہ جو آیا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سورہ مریم 71 نمبر آیت کریمہ، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تو یہاں ترجمہ لفظی تو یہی بنتا ہے کہ تم میں سے جو بھی ہے اس دوزخ پر وارد ہونے والا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا اہل بدر اور اہل حدیبیہ کے بارے میں بھی آیا ہے کہ ان کو آگ نہیں چھوے گی، اہل بدر اور اہل حدیبیہ بیت رضوان والے، ان کو آگ مس نہیں کرے گی۔ تو ام منکم الا واردھا، یہ کلمہ عامہ ہے عموم کے لیے، نفی بھی ہے نا، بعد میں الا آ گیا، تو یہ اس لیے اشکال آیا تھا، وارد ہوا دل کے اندر کہ آپ یہ ادھر اللہ نے یہ فرمایا کہ ہر ایک نے وارد ہونا ہے، ادھر بدریوں کے بارے میں اور بیت رضوان والوں کے بارے میں کہ ان کو مس نہیں کرے گی، یہ اشکال تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اگلی آیت جو ہے نا پڑھ، اگلی آیت ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، اس آیت سے اس اشکال کو دور کر دیا گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو متقی ہوئے، اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بدر اور حدیبیہ یہ متقین میں داخل ہیں، وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو اس آیت کے اندر جو ہے نا ویسے مفسرین کے دو قول ہیں، ام منکم الا واردھا، کہ یہاں ورود سے کیا مراد ہے۔ بعض نے تو ورود سے مراد دخول ہی لیا ہے، دخول، تو پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ داخل تو ہوں گے سبھی، لیکن متقین کے لیے جہنم کی آگ جو ہے نا اس طرح بن جائے گی جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر آگ جو ہے نا وہ بن گئی تھی ٹھنڈی سلامتی والی، وہ سلامتی کے ساتھ گزر کے آگے جو ہے نا جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور بعض نے ورود سے مراد جو ہے نا وہ دخول نہیں لیا، وارد ہونا مراد لیا، یعنی اوپر سے گزرنا،
یہ معروف اور مشہور تفسیر ہے، یعنی صراط، پل صراط جسے کہا جاتا ہے نا، کہ اس کے اوپر سے ہر ایک نے گزرنا ہے، بعد نے ورود سے یہ مراد لیا ہے۔ بہرحال دونوں طرح اشکال جو ہے نا وہ دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک اشکال پیدا ہوا تھا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یعمل سوءا یجزا بہ، سورہ نساء 123 نمبر آیت ہے، کہ جو بھی عمل سوء کرے گا نا اس کو جزا دی جائے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ یہ جزا اخروی ہے، یعنی ہر غلطی، ہر گناہ کی جزا ہر ایک کو ملنی ہے قیامت کے دن۔ وہ فکر مند ہو گئے، غم میں مبتلا ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ کیا بنے گا، ہر ایک سے کوئی نہ کوئی غلطی تو ہو جاتی ہے، تو اگر ہر عمل سوء پر جزا ہے تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یہ پریشان ہو گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کر ہی لیا اس کے بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جزا سے مراد دنیا میں پیش آنے والی تکالیف، بیماریاں اور پریشانیاں بھی ہیں جن پر مومن صبر کر لیتا ہے، یہ اس کے عمل سوء کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ تو یہ اشکال تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں جو آیا تھا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حل فرما دیا تھا۔ اسی طرح ایک اشکال جو ہے نا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا، یہ نصارہ کے پاس گئے تھے، عیسائیوں کے پاس۔ نصارہ نے ان سے ایک سوال کیا کہ تم یہ قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے مریم کے بارے میں، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، اے ہارون کی بہن۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ اور عیسیٰ کا ایک ہی زمانہ تھا، کیونکہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، تو مریم ہارون کی بہن ہو گئی، تو یہ زمانہ ایک ہی ہے دونوں کا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو حالانکہ واقع اور حقیقت میں موسیٰ کا زمانہ پہلے کا تھا اور عیسیٰ کا دور بعد کا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کے دل میں اس وقت جو ہے نا اس کا جواب نہیں آیا، عیسائیوں کے سامنے اس کا حل جو ہے نا ان کے ذہن میں اس وقت نہیں آیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہی اشکال آپ کے سامنے رکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جامع جواب دیا کہ پہلے بعد والے لوگ جو ہے نا، پہلے لوگوں میں جو نیک ہوتے تھے نا ان نیکوں کے نام رکھ لیا کرتے تھے، یعنی ہارون علیہ السلام نیک تھے، نبی تھے، تو ادھر جو ہے نا مریم کے بھائی کا نام بھی ہارون ان کے نام کے ساتھ رکھا گیا تھا، یعنی وہ ایک نہیں ہے، وہ دو علیحدہ علیحدہ ہیں، تو زمانہ مختلف ہو سکتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ مسلم کے اندر یہ حدیث، یہاں ترمذی اور نسائی وغیرہ میں ہے یہ روایت، تو یہ اشکال جو ہے نا حل کر دیا۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں کتب تفسیر کے اندر جو ہے نا پائی جاتی ہیں اشکال کو حل کرنے کے لیے۔ تو کئی لوگ جو ہے نا وہ نقلی جو تفسیر ہوتی ہے نا، تفسیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تفسیر بالروایہ، یہ نقلی تفسیر، اور ایک عقلی تفسیر، اس کا نام ہے تفسیر بالمعقول بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو تفسیر بالمنقول اور تفسیر بالمعقول، نقلی تفسیر جو ہے نا یہ مقدم ہے عقلی تفسیر سے، یہ یاد رکھ لیں، اس کے بارے میں کافی تفصیل ہے کتابوں کے اندر۔ تو جن لوگوں نے نقل کو مقدم کیا ہے نا عقل پر، یا لغت کو مقدم کیا ہے شرع پر، یا مجاز کو مقدم کیا ہے حقیقت پر، یہ تین بنیادی چیزیں ہیں، ان کی اکثر تفسیر جو ہے نا وہ غلط ہو جاتی ہے، اکثر تفسیر غلط ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کی جو ہے نا بہت ساری یہ منکرین حدیث جو ہمارے ملک کے اندر ہیں یا بر صغیر کے اندر، ان کے اندر یہی چیز پائی جاتی ہے، یہ شرعی معنی چھوڑ کے نا کسی بھی لفظ کا جو اصل معنی ہوتا ہے وہ چھوڑ کے دوسرا معنی جب مراد لیتے ہیں نا تو غلط تفسیر کر بیٹھتے ہیں، اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے کئی امور آخرت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یا قبر کے ساتھ ان کا تعلق ہے، غیبی امور کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یہ کہتے ہیں ہماری عقل کے خلاف ہے، یہ کہہ کے رد کرتے ہیں۔ اسی طرح معجزات، ان کا بھی یہ انکار کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر کئی معجزات کا ذکر ہے، دیکھ لیں آپ، یہ غلام احمد پرویز جو ہوا ہے منکرین حدیث کا بڑا، تو یہ اپنی طرف سے جو ہے نا
یہ قرآن مجید کی الفاظ کی تفسیر کرتا ہے، اس لیے دور کی گمراہی کے اندر مبتلا ہو گیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی بھی تحریف کر دی، لفظ اللہ کی بھی تحریف کی ہے اس نے۔ یہ بھی میں آپ کے سامنے مثالیں کوئی بیان کرتا ہوں، سمجھ لگ جائے گی انشاءاللہ کہ یہ کس طریقے سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت ترک کر کے جو ہے نا غلط قسم کی قرآن کی تفسیر کر کے جو ہے نا یہ خود بھی راہ راست سے دور ہو گئے، صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ اور ان کی کوئی اصطلاحات ہیں جو اکثر اپنی کتابوں میں استعمال کرتے ہیں، یہ مرکز ملت کا لفظ، سینٹرل اتھارٹی، اسلامی حکومت، حکومت خداوندی، نظام ربوبیت، ان کی آڑ میں انہوں نے قرآن میں تحریف کی ہے، قرآن کے معنی بدل کے رکھ دیے، معراج کا انکار کیا، معجزات کا انکار کیا، قرآنی تفسیر جو اجماعی ہے، تمام اہل علم کا اجماع ہے مفسرین کا، ان سے ہٹ کے جو ہے نا یہ تفسیر کرتے ہیں، حتیٰ کہ نماز، زکوٰۃ اور حج اور قربانی جیسے اسلامی شعائر، ان میں بھی تبدیلیاں کر دی انہوں نے اور ہی معنی مراد لیے۔ مثلاً معجزات کے منکر ہیں تو یہ عام مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہے اور قرآن پاک کے اندر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، سلامتی والی کر دیا تھا، قرآن میں واضح ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ تو یہ اس آیت کا صحیح ترجمہ تو یہی بنتا ہے کہ ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا یا ہو جا، تو یہاں آگ سے حقیقی آگ ہی مراد ہے، حقیقی آگ مراد ہے۔ لیکن اس پرویز نے اس سے ابراہیم کے خلاف عداوت اور انتقام کی آگ مراد لی ہے، یعنی کافروں کے دلوں میں جو عداوت اور انتقام کی جو بڑاس تھی یا آگ تھی، اس کو ٹھنڈا کرنا مراد لیا ہے اس نے ترجمہ اس کا یہ کیا کہ وہ ابراہیم کے خلاف عداوت اور انتقام کی آگ کو یوں بھڑکا رہے تھے اور ہم ایسا انتظام کر رہے تھے کہ اس آگ کے شعلے سرد پڑ جائیں اور وہ ابراہیم کو کوئی گزند نہ پہنچا سکے، کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ دیکھو آگ سے مراد یہ آگ ہے حصی جو جلا دیتی ہے، تو انہوں نے وہ دل کے اندر جو تھی نا غصے کی حرارت، وہ انتقام کی جو آگ بڑھ رہی تھی ان کے دلوں کے اندر، وہ مراد لے لی ہے۔ یہ دیکھو معجزے کا اصل میں انکار کیا ہے اس نے، معجزے کا انکار۔ اسی طرح دوسری مثال ہے یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام کا کرتا جب یوسف علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تھا نا ان کے بھائیوں نے، تو ان کی بینائی لوٹ آئی تھی۔ صحیح یہ ہے، یہ لفظ ہے فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرہ، سورہ یوسف ہے 96 نمبر آیت کریمہ۔ تو اب اس کا صحیح ترجمہ تو یہ ہے نا کہ جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر اس کے یعنی یعقوب کے چہرے پر وہ یوسف کا قمیص ڈالا، اسی وقت اس کی بینائی بحال ہو گئی۔ تو یہ اس میں جو ہے نا یوسف علیہ السلام کا کرتا جو ہے نا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالنے کی وجہ سے معجزانہ طور پر ان کی بینائی واپس آ گئی، یہ معجزہ ہے۔ تو لیکن یہ پرویز جو ہے نا منکرین حدیث، غلام احمد پرویز ان کا بڑا منکرین حدیث کا، تو یہ چونکہ معجزات کا منکر ہے نا، تو اس لیے اس نے یہ غلط تفسیر کی ہے۔ اس نے معنی یہ کیا ہے کہ چنانچہ جب وہ قافلہ کنعان پہنچ گیا اور خوشخبری دینے والے نے یوسف کا کرتا یعقوب کے سامنے کیا تو اسے یقین آ گیا۔ فرتدہ بصیرہ کا معنی لکھا ہے کہ اسے یقین آ گیا کہ یہ میرے بیٹے کا ہی قمیص ہے تو میرا بیٹا زندہ ہے۔ یہ دیکھو کتنا فرق ہے صحیح ترجمے اور غلط۔ اس نے بصیرہ کا معنی یقین کرنے والا ہو گیا، یعنی فرتدہ یعنی یقین آ گیا کہ میرے یوسف کا ہی یہ قمیص ہے، اور صحیح ترجمہ اس کا کہ ان کی بینائی جناب بصیر یعنی دیکھنے والے ہو گئے، کرتا جب ڈالا تو دیکھنے والے بینائی لوٹ آئی، واپس آ گئی، یہ صحیح ترجمہ ہے اس کا۔ تو فرتدہ بصیرہ کا معنی ہی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تو تیسری مثال یہ یونس علیہ السلام کا واقعہ، یہ بھی معجزہ ہے، جو مچھلی کے پیٹ میں تھے، مچھلی کے پیٹ میں
تو اب ظاہر ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں جو چلا جائے عام طور پہ وہ نکلتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طریقے سے جو ہے نا ان کو نکالا، مچھلی کو حکم دے دیا تو سمندر کے کنارے پر جانا ڈال دیا تھا، نگل دیا تھا، یہ ہے معجزہ۔ تو اب غلام احمد پرویز چونکہ معجزات کے منکر ہیں، اس لیے انہوں نے یہ اس کا انکار کرتے ہوئے نا ترجمہ اس طرح کیا ہے، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، سورہ صافات، کہ لیکن اس نے یعنی یونس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، انتہائی جد و جہد کی اور مچھلی کی گرفت سے اپنے آپ کو چھڑا لیا۔ کتنا غلط ترجمہ ہے یہ، کتنا غلط ترجمہ ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا اور بہت اچھا تیراک نہ ہوتا تو مچھلی اسے نگل لیتی، پھر وہ قیامت تک باہر نہ آ سکتا۔ یہ مفہوم القرآن ہے کتاب، اس کی 3 جلد ہے، 1043 صفحہ۔ دیکھو نا، بہت اچھا تیراک کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ من المسبحین کا، یعنی تیراکی کرنے والوں میں سے۔ حالانکہ مسبحین کا معنی کیا ہے؟ تسبیح، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ جو ہے نا قرآن مجید کے اندر ہی وہ ان کے تسبیح کے کلمات بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ مسبحین کا معنی جو ہے نا تسبیح بیان کرنا، یہ صحیح ہے، اور اچھی تیراکی کرنا ترجمہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط تفسیر ہے۔ یہ اس طرح جو ہے نا یہ لوگ کرتے ہیں، ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ان قرآن کی تفسیر بھی غلط ہے ان لوگوں کی جو ہے نا جو لکھی انہوں نے تفسیریں۔ اس طرح لفظ اللہ کے معنی کی میں تحریف جو اس نے کی ہے، وہ معنی بدل کے رکھ دیا۔ کہتا ہے کہ اللہ کا معنی کرتا ہے مفہوم قانون، قانون خدا بندی، قانون، لفظ اللہ کا معنی قانون۔ دیکھو یہ بہت غلط ہے، یہ ترجمہ جو ہے نا قانون خدا بندی، یعنی ترجمہ لفظ اللہ کا کرنا۔ یہ اب یہاں کیا معنی کیا ہے اس نے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہتا ہے کہ انہوں نے قانون خدا بندی سے موافقت پیدا کر لی، رضوا عنہ، اور وہ قانون ان کا رفیق بن گیا۔ رضی اللہ عنہم کا معنی لکھا ہے وہ قانون ان کا رفیق بن گیا۔ دیکھو لفظ اللہ کی جگہ پر جو ہے نا قانون ذکر کیا اس نے، قانون ان کا رفیق بن گیا۔ یہ نظام قرآنی نظام ربوبیت 180 صفحہ ہے اسی کی کتاب کا۔ تو لفظ اللہ کا معنی قانون خدا بندی یہ کیا ہے اس نے، یہ بالکل ہی تحریف کر کے رکھ دی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے معنی میں جو جامعیت ہے، جو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا صفات اولیاء کو جو متضمن ہے، بلکہ اہل علم نے اس کے بارے میں لکھا ہے، جو عربی لغت کی جو ہے نا گہرائی کو جانتے ہیں، کہ لفظ اللہ ایسا جامع کلمہ ہے، اسم لذات، علم لذات الواجب الوجود، المستجمع جمیع صفات الکمال، المنزہ عن جمیع النقائص والعیوب۔ یہ اتنی جامعیت ہے اس کے اندر کہ جتنے بھی صفات کمالیہ ہیں نا ان سب کا جامع ہے یہ لفظ اللہ، اور جتنے نقائص اور عیوب ہیں ان سب کی نفی ہے اس میں، ان سے منزہ اور پاک ہے، اتنا جامع ہے۔ اس لیے اکثر قرآن مجید کے اندر دعاؤں کے شروع میں اللہم لفظ آتا ہے، اللہم اللہم، کیونکہ جب اللہ لفظ بولا جائے نا تو سب ہی کمالات آ جاتے ہیں، تمام اسماء حسنہ کا جامع ہے یہ لفظ، اتنی جامعیت ہے، تو ساری ختم کر کے رکھ دی ہے اس نے قانون خدا بندی ترجمہ کر کے۔ یہ بنتا ہی نہیں ہے قانون خدا بندی، یہ تحریف ہے۔ یہ اس طرح قرآن مجید کی تفسیر کو جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بغیر سمجھنا جو ہے نا یہ بہت ہی مشکل ہے۔ یہ میں نے پہلے امام شافعی کا قول بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا ہے یا کیا ہے نا وہ قرآن سے ہی ماخوذ ہے۔ یہ اس دن درس ترمذی کے اندر جو ہے نا ذکر کیا تھا، مقدمہ فی اصول تفسیر سے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے وہاں نقل کیا ہے امام شافعی کا قول کہ قرآن سے ہی ماخوذ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اتنے فصیح بلیغ تھے، اتنے لغت دان تھے، اور قریشی تھے، اور فصیح اللسان تھے، اور کلام عرب
کی باریکیوں کو خوب سمجھنے والے تھے اور اسرار و رموز کو جاننے والے تھے۔ اتنے یعنی ان کی وہ کلام امام شافعی کے لفظوں سے منہ سے جو کلمات نکلے ہیں نا، یعنی وہ بھی حجت بن جاتے تھے کہ یہ لغت کے اندر حجت ہے، چونکہ امام شافعی نے اس کو استعمال کیا ہے، اتنے بڑے لغوی تھے یہ۔ تو اس لیے ان کا وہ قول ہے نا سورہ عصر کے بارے میں، لو فکر الناس فی ہذہ سورۃ لکفتہم، اگر لوگ اس صورت کے اندر غور و فکر کر لیں تو ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو سورہ عصر۔ تو یہ ایسا شخص ہی کہہ سکتا ہے جو لغت کی نزاکتوں کو سمجھنے والا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ بہت بڑے با کمال تھے، یہ فقیہ اور مفسر اور لغوی اور اصولی، یہ امام شافعی رحمہ اللہ۔ تو ان کا یہ قول ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی تفسیر کر دی ہے نا، وہی معتبر سمجھنی چاہیے، یا پھر دوسرے نمبر پر صحابہ کرام ہیں۔ ویسے مراتب لکھے ہیں اہل علم نے، مقدمہ فی اصول تفسیر کے اندر بھی ہیں، تفسیر ابن کثیر کے مقدمے کے اندر بھی ہیں، تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بسنہ، تفسیر القرآن باقوال صحابہ، پھر تفسیر القرآن باقوال تابعین۔ یہ جو نقلی تفسیر ہوتی ہے نا، اس میں مرفوع، موقوف، مقطوع یہ سبھی آ جاتی ہیں۔ جو پرانی تفسیریں ہوتی تھیں نا پہلے جو لکھی گئی ہیں، وہ زیادہ تر یہ منقول تفسیریں ہوتی تھیں، منقول یعنی اپنی اسانید کے ساتھ وہ تفسیر نقل کرتے تھے قرآن مجید کی، یا الفاظ کے معانی یا پھر مراد یا پورا واقعہ جو اس کسی آیت کے بارے میں واقعہ، تفسیریں یہ مستقل علیحدہ تفسیریں ہیں، جس طرح تفسیر ابن کثیر ہے، یہ تفسیر طبری، یہ جن میں جو ہے نا اسانید کا زیادہ ہے، اسانید کے ساتھ نقل کرنا۔ پھر ان کی آگے دو قسمیں بن جاتی ہیں، کئی ایسی ہیں جو صحیح تفسیریں ہیں اور کئی ایسی ہیں جن میں ملی جلی تفسیریں ہیں، سندیں جو ہے نا ضعیف اور صحیح، اس طرح ہر طرح کی وہ نقل کر دیتے ہیں۔ یہ غیر معتبر تفسیریں ہوتی ہیں جو ہر طرح کی نقل کر دے، ہر طرح کی، اس لیے ان کی تحقیق کی بہت ضرورت تھی۔ آج تو اس دور کے اندر جو ہے نا یہ اسانید جو ہے نا تفسیری اسانید، ان کی تحقیقات ہو چکی ہیں اکثر، یا تفسیر ابن کثیر کی بھی تحقیقات ہو چکی ہیں، تفسیر قرطبی کی، اس طرح طبری کی بلکہ ہو چکی ہیں۔ تو ایک تفسیر جو بڑی ہو اس کے اندر تقریباً وہ ساری سندیں آ ہی جاتی ہیں، جو دوسری تفسیر کے اندر بھی وہی سندیں ہوتی ہیں، تو اس سے اندازہ لگ جاتا ہے دوسری تفسیروں کے بارے میں بھی جو اسانید ہیں ان کا حکم۔ اور راوی جو ہے نا بڑے معروف ہیں، جو تفسیر روایت کرنے والے نیچے، ان میں جو ضعیف ہیں وہ بھی معروف ہیں اہل علم کے ہاں، جانے پہچانے، اور جو ثقہ ہیں وہ بھی، اور علماء نے بہت کام کر دیا ہے کتب و تفسیر پر۔ یہ زیادہ تر جو سبب نزول ہوتا ہے نا، اس میں بہت ساری حدیثیں جو ہے نا وہ ضعیف بھی ہوتی ہیں سبب نزول کے ساتھ۔ یہ شیخ سلیم ہلالی رحمہ اللہ حافظ اللہ کی ایک کتاب ہے الاستیاب فی بیان الاسباب، 3 جلدوں میں ہے، یہ سب سے زیادہ جامع کتاب ہے، اور اس میں ضعیف، منکر، باطل، موضوع ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، صحیح اور حسن کی تعداد جو ہے نا بہت کم ہے۔ اس لیے ایسی کتابیں اگر ہوں تو ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے، انسان پڑھنے والے کو فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو کتب و تفسیر کے بارے میں جو ہے نا یہ 2 قسمیں ہم کر سکتے ہیں، سلفی تفسیر اور خلفی تفسیر۔ سلفی تفسیر جو ہے نا جن تفسیروں کے اندر ہوتی ہے انہیں پڑھا جائے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں کچھ یہ تفسیر طبری کی جو تفسیر ہے محمد بن جریر طبری کی، یہ ویسے سلفی تفسیروں میں آتی ہے، سلفی تفسیروں میں شیخ الاسلام بھی اس کی تعریف کیا کرتے تھے۔ یہ محمد بن جریر طبری کی تفسیر الجامع البیان فی تفسیر القرآن اس کا نام ہے۔ اس طرح تفسیر ابن کثیر یہ بھی سلفی تفسیر میں شامل ہے۔ التفسیر القیم ابن قیم کی، الضوء المنیر یہ بھی انہی کی ہے، ویسے بعد میں ان کی کتابوں سے اخذ کی گئی ہیں یہ دونوں تفسیریں، یہ 6 جلدوں میں ہے الضوء المنیر، التفسیر القیم یہ ایک ہی جلد میں چھپی ہوئی ہے۔ اس طرح اضواء البیان محمد امین شنقیطی کی
تفسیر یہ بھی سلفی تفسیر ہے، اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، یہ اس کا نام ہے پورا۔ اس طرح ان کی دوسری تفسیر ہے العذب النمیر من مجالس الشنقیطی فی التفسیر، یہ 5 جلدوں میں ہے، موٹی موٹی چھپی ہوئی ہیں۔ اس طرح تفسیر محاسن التاویل محمد جمال الدین قاسمی کی تفسیر، یہ کوئی 8-10 جلدوں میں ہے۔ فتح البیان اس طرح، المنار محمد رشید رضا، ان کی تفسیر کے اندر کہیں کہیں جو ہے نا وہ دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے انہوں نے، وہ آگے اس کی تفصیل موجود ہے، کسی کسی جگہ پر وہ دوسری تفسیر کر گئے ہیں یہ اعتزال معتزلہ والی، لیکن مجموعی لحاظ سے اچھی تفسیر ہے یہ۔ اس طرح شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعدی کی تفسیر تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان، یہ اردو میں بھی چھپی ہوئی ہے تفسیر سعدی کے نام سے، دارالسلام کی طرف سے، عربی میں بھی ہے۔ اس طرح الکنز الثمین فی تفسیر ابن عثیمین 14 جلدوں میں ہے، یہ سلفی تفسیر ہے۔ اس طرح ایک تفسیر ہے ڈاکٹر حکمت بن بشیر بن یاسین کی، مدینہ یونیورسٹی کے تفسیر کے اساتذہ میں سے تھے یہ 4 جلدوں میں تفسیر ہے، التفسیر الصحیح نام ہے اس کا، یہ اصل نام ہے اس کا موسوعۃ الصحیح المصبور من التفسیر بالمعصور۔ یہ جو ہے نا 4 جلدوں میں انہوں نے یہ مقدمے کے اندر بتایا ہے، اس میں کافی تفصیلی مقدمہ ہے کہ میں نے اس تفسیر کے اندر تفسیری جو روایات ہیں صحیح اور حسن وہی لاؤں گا میں، یعنی کسی لفظ کی تفسیر ہو وہ بھی، یا کسی آیت کی تفسیر یا پورا مفہوم یا واقعہ وغیرہ کوئی بھی ہے نا وہ صحیح سند یا حسن سند اس کے ساتھ میں لاؤں گا۔ یہ 4 جلدوں میں ہے، یہ چھپی ہوئی ہے۔ اس طرح شیخ الاسلام کی ایک تفسیر ہے تفسیر و آیات اشکل تعالی کثیر من العلماء، 2 جلدوں میں ہے یہ۔ تو اس طرح ایک بڑی تفسیر ہے جامع التفسیر من کتب الاحادیث، اس میں مرفوع اور موقوف تفسیر ہے یہ۔ سیاہ ستہ کی تفسیر اور مسند احمد کی تفسیر جو ہے نا اس میں جمع کر دی گئی ہے، سیاہ ستہ میں جو آتی ہے نا تفسیر، اور اسی طرح مسند احمد کے اندر جتنی تفسیر سے تعلق ہے، یہ شیخ خالد عبد القادر آل عقدہ۔ اس طرح ایسر التفاسیر بھی ہے، یہ ڈاکٹر شیخ ابو بکر جابر الجزائری کی۔ ایک طرح سیوطی کی ایک تفسیر ہے در المنصور فی التفسیر بالمعصور، یہ بہت بڑی تفسیر ہے۔ انہوں نے متقدمین کی جتنی تفسیریں ہیں سب کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا ہے ساری طرح، لیکن انہوں نے سندوں کو حذف کر دیا امام سیوطی نے۔ اگر سندیں لکھ دیتے تو بہت زیادہ فائدہ ہونا تھا، بعد والوں کو سندوں کو حذف کر دیا ہے انہوں نے، اور اس میں صحت کی شرط نہیں ہے، حسن کی شرط نہیں ہے، اس میں ضعیف بھی ہیں، ضعیف سے بھی جو نیچے درجے کی ہوتی ہیں نا وہ بھی ہیں اس کے اندر۔ یہ جمع کرنا ان کا مقصد تھا کہ جمع ہو جائے، بہت بڑی تفسیر ہے یہ۔ اس طرح ایک کتاب ہے مرویات الامام احمد بن حنبل فی التفسیر، اس طرح ایک کتاب ہے مرویات الامام البخاری فی التفسیر، یہ تفسیر ابن عباس بھی چھپی ہوئی ہے، ویسے ایک اچھی ہے 2 جلدوں میں، اور ایک جو ہے نا وہ سند اس کی صحیح نہیں ہے، تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، وہ چھپی ہوئی ہے، عام اردو ترجمہ بھی اس کا انہوں نے چھپا ہوا ہے، جو ہر طرح کی روایت کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ ساری تفسیر جو ہے نا یہ سدی صغیر اور ان قلبی محمد بن مروان سدی، محمد بن صاحب قلبی سے، اور وہ ابو صالح بازام سے جو تفسیر کرتے ہیں نا وہ آگے عبداللہ بن عباس سے، اس سند کے ساتھ ہے یہ تفسیر، لیکن یہ ساری سند جو ہے نا یہ ابن عباس سے نیچے یہ صحیح نہیں ہے، اس کا نام ہی ہے سلسلۃ الکذب، یعنی جھوٹ کی زنجیر، تو یہ غیر معتبر ہے۔ اسی سے یہ کئی دفعہ ترک رفع دین کا مسئلہ بھی نکالتے ہیں، بلکہ لکھ بھی دیا ہے، یہ تحقیق مسئلہ رفع دین ہے اوکاڑوی کا، اس کے اندر جو ہے نا یہ اس سے وہ لکھ دیا ہے، حالانکہ بالکل یہ تفسیر ثابت نہیں ہے عبداللہ بن عباس سے۔ تو اس طرح اور بھی کئی تفسیریں ہمارے اردو کے اندر، ہمارے شیخ حافظ عبدالسلام بٹوی صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر، یہ بہت اچھی تفسیر ہے، ویسے بہت لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی ہے اس تفسیر کے ذریعے، بہت اچھی ہے۔ اسی طرح احسن اشرف الحواشی، وہ بھی اچھی تفسیر ہے، احسن البیان، مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب کی تفسیر
وہ بھی بہترین ہے۔ اس طرح یہ تفسیر دعوت القرآن، اس طرح مولانا شیخ لقمان سلفی صاحب کی تفسیر کئی اب تو آ گئی ہیں اردو بازار کے اندر، یہ مارکیٹ میں مل جاتی ہیں۔ تو یہ خلفی جو تفسیریں ہیں نا، جو عموماً یہ روایتی جو تفسیر ہوتی ہے نا، نقلی تفسیر، ان کا لحاظ نہیں رکھتے، وہ عقلی تفسیر کو، یا ان کے اندر کوئی اعتزالات ہیں، معتزلانہ تفسیریں ہیں، یا جو ہٹے ہوئے ہیں، منحرف ہیں اصل خالص کتاب و سنت سے، ان کی بھی تفسیریں ہیں، یہ پہلے بھی لکھی گئی ہیں، یہ غیر معتبر تفسیریں ہیں۔ بعد والے جو تفسیریں لکھتے ہیں نا، اگر ان کے مصدر مراجع یہ ہو جائے نا، یہ تفسیریں، تو ان تفسیروں کے اندر اسی طرح وہ غلط مواد آ جاتا ہے۔ تو اگر وہ دوسری تفسیریں ہوں، ان سے فائدہ اٹھایا ہو، تو اچھی تفسیر لکھی جاتی ہے۔ تو یہ تفسیریں جو ہے نا، یہ کئی ہیں، ادھر کافی نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ امام رازی، فخر الدین رازی مشہور ہیں، ان کی تفسیر جو ہے نا، جو عام طور پہ تفسیر الکبیر کے نام سے مشہور ہے، محمد بن عمر ابو عبداللہ فخر رازی، تو یہ اتنی معتبر تفسیر نہیں ہے، یہ روایتی تفسیر نہیں ہے۔ اسی طرح ثعالبی کی تفسیر، ابو زید عبد الرحمن بن محمد الجزائری مغربی مالکی ثعالبی کی تفسیر، اسی طرح ثعالبی کی تفسیر احمد بن ابراہیم ابو اسحاق ثعالبی، یہ صحیح ضعیف موضوع تک بھی جو ہے نا، یہ مفسرین اپنی تفسیروں کے اندر ذکر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ تفسیر بیضاوی، یہ بھی اسی طرح اتنی معتبر نہیں ہے۔ انوار التنزیل و اسرار التاویل، جو عام مدارس کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہے، یہ سلفی تفسیر نہیں ہے۔ بیضاوی عبداللہ بن عمر بن محمد بن علی بیضاوی کے ساتھ مشہور ہیں۔ تو اس طرح خازن تفسیر علاء الدین ابو الحسن، یہ خازن کے ساتھ مشہور ہیں۔ یہ خازن نے اکثر تفسیر جو ہے نا بغوی سے لی ہے اور ثعالبی سے لی ہے، قصص اور اخبار کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں نا چیزیں، وہ ثعالبی کی تفسیر سے لی ہیں۔ اور ثعالبی کی تفسیر جو ہے نا اتنی وہ معتبر نہیں ہے، وہ حاطب اللیل ان کو کہا جاتا ہے، یعنی رات کے وقت لکڑیاں اکٹھی کرنے والا، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ لکڑی ہے یا سانپ ہے، اس لیے وہ ہر شے اکٹھی کر لیتا ہے۔ اس طرح ابن عطیہ کی تفسیر، غرناطی ابو محمد عبد الحق بن عطیہ المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، یہ چھپی ہوئی ہیں تفسیریں یہ ساری۔ اس طرح ابن جوزی کی تفسیر، یہ زاد المسیر فی علوم تفسیر ابن جوزی کی، یہ شیخ الاسلام کی جو مجموع فتاوی ہے نا کتاب، اس کی 13 جلدوں کے اندر تفسیروں پر تبصرہ لکھا ہے۔ کئی تفسیروں کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ تفسیر معتبر ہے یا یہ معتبر نہیں ہے، کتنا مواد ان میں غلط ہے، اس طرح کی یہ روایتیں ذکر کر دیتے ہیں۔ وہ کافی انہوں نے جو ہے نا تفسیروں پر بحث کی ہے۔ تو اس طرح جلالین جو عام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، جلال الدین محلی اور جلال الدین سیوطی، ان میں بھی یہ جو ہے نا یہ خلفی تفسیر آ گئی ہے۔ یہ طلبہ کا ان تفسیروں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، کیونکہ یہ مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، یہ محلی اور سیوطی۔ تو ان میں جو ہے نا کئی آیات کی تفسیر خاص کر کے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہیں، وہ سلف سے ہٹ کے ہی کی ہے، سلفی منہج سے ہٹ کے۔ یہ کافی مثالیں ادھر میں نے لکھی ہوئی ہیں۔ یہ ہمارا اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے، علو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، علو۔ قرآن کی کافی آیتیں ہیں جہاں اس طرح کی کوئی آیت آتی ہے نا جس سے اللہ تعالیٰ کی صفت علو نکلتی ہے نا، وہاں یہ لوگ تعویل کر لیتے ہیں۔ دیکھیں آپ جلالین کے اندر محلی نے اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاءِ، یہاں یہ من سے مراد جو ہے نا کہا سلطانہ و قدرتہ، یعنی آسمان میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اور قدرت ہے۔
حالانکہ اہل سنہ کا قول کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس نے کہا ان الذی فی السماء هو اللہ، دیکھو صحیح تفسیر یہ ہے کہ بے شک وہ جو آسمان میں ہے وہ اللہ ہے۔ من فی السماء کی تفسیر کے من اللہ مراد ہے، لیکن انہوں نے مراد کیا لے لیا؟ اللہ کی سلطان، بادشاہی اور اللہ کی قدرت۔ دیکھ لیں آپ، حالانکہ اللہ کی بادشاہی اور قدرت تو وہ ہر جگہ پر ہے، زمین پر بھی ہے، ادھر بھی ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات جو ہے نا وہ ہے عرش پر۔ یہ تفسیر صحیح نہیں ہے، حالانکہ یہ عام اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے جو جلالین مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ اس تفسیر کی تائید جو ہے نا وہ حدیث الجاریہ سے بھی ہوتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر ہی آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے پوچھا تھا این اللہ، اس لونڈی نے کہا تھا فی السماء، اللہ آسمان میں ہے، آسمان پر ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ صحیح تفسیر ہے۔ اسی طرح مثلا ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، سورۃ الصعاد ہے، 75 نمبر آیت ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں ہاتھوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 2 ہاتھوں سے پیدا کیا۔ تو تفسیر جلالین کے اندر لکھا ہوا ہے لما خلقت بیدی اے تولیت خلقہ، تولیت خلقہ۔ دیکھو ہاتھ کی صفت کی نفی کر دی ہے اللہ کے لیے، یعنی اس کا معنی کہ جس کو میں نے خود پیدا کیا، آپ میں نے پیدا کیا، یہ کتنا فرق ہے۔ اس کا معنی بنتا ہے میں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ پیدا کیا، تو انہوں نے کیا کہ خود میں نے پیدا کیا، ہاتھوں کی نفی کر دی نا۔ اسی طرح وجاء ربک والملک صفا صفا، اس میں مجیء کی نسبت رب کی طرف ہے، تو اس میں ترجمہ لکھا ہے اے امرہ، یعنی جاء امر ربک کا۔ یہ امر جو مقدر نکالتے ہیں نا تفسیروں کے اندر، کہہ دیتے ہیں کہ یہ مجازن اللہ کی طرف نسبت ہو گئی ہے، مجازن۔ پہلے میں نے بتایا تھا کہ مجاز کے سہارے حقیقت کا انکار کر دیتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہاں بھی اس میں اللہ کے آنے کی صفت جو ہے نا اس کی نفی ہے، اور حق بات یہی ہے کہ آنا اللہ تعالیٰ کی فعلی صفات میں سے ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ اس طرح مثلا یہ کلو شیء ہالک الا وجہ، یعنی وجہ سے مراد چہرے کے بجائے جو ہے نا الا ایاہ کی ہے، الا ایاہ۔ یہ حالانکہ ابو الحسن اشعری جن کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں اشاعرہ اپنی، کہتے ہیں کہ ہم اشعری ہیں، انہوں نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ اخبر اللہ ان لہ سبحانہ وجہن، اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ اللہ کا چہرہ ہے، لا یفنا ولا یلحقہ الہلاک، الابانہ کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہے۔ تو اس طرح محلی نے ان اللہ سمیع بصیر کی تفسیر کی ہے عالمن، سمع اور بصر کی بھی غلط تفسیر کر دی ہے علم کے ساتھ، حالانکہ سمع علیحدہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، بصر علیحدہ صفت ہے، اور علم علیحدہ صفت ہے، تو انہوں نے دونوں کی عالم کے ساتھ تفسیر کر دی ہے۔ یہ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں ادھر۔ یہ وقت چونکہ کافی ہو گیا ہے تو مثالیں تو بہت زیادہ ہیں جو تفسیر جلالین سے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ جو معتزلہ سے بہت زیادہ متاثر ہیں یہ، اور اپنی عقل کو جو ہے نا یہ کئی دفعہ مقدم کر دیتے ہیں تفسیر کرتے کرتے قرآن مجید کی، کئی دفعہ فلسفے کو، فلاسفہ پر جو ہے نا بڑا اعتماد کر لیتے ہیں۔ یہ ہر ایک کے بارے میں تفصیل ہے، علیحدہ علیحدہ درس ہو سکتے ہیں ان کے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم اید الاسلام والمسلمین، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ وہ بھی خلفی تفسیر ہے، یہ تفہیم القرآن ہے، یہ جو ہے نا تفسیر خلفی تفسیروں کے اندر آتی ہے۔ خلفی تفسیروں کا تعارف ایک علیحدہ فن ہے، یہ کچھ نام میں نے پہلے بتائے ہیں، تو ان کی مثالیں جو ان کے اندر سے ہے وہ بھی کچھ ہیں ویسے۔ تو طلبہ جنہوں نے یہ مسلم پڑھی ہے اللہ تعالیٰ ان کی
عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے علم میں برکت کرے، اور انہیں کبار علماء میں بنا دے، اور انہیں دین کی خدمت عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا انہوں نے پڑھا ہے اس کو محفوظ رکھنے کی توفیق دے، ان کے والدین کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہم سب کو ریا سے اور سما سے اور شہرت کی نیت سے محفوظ فرمائے، اور عجب سے بھی بچائے اللہ تعالی ہمیں، اور اس مدرسے کو بھی اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے، ہمارے جامعہ تعلیم القرآن والحدیث ناظم صاحب کو شفا عطا فرمائے، اور ہمیں کتاب و سنت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کی توفیق دے، اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اور ہر طرح کی آفات سے بچا کے رکھے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔